اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، جیسا کہ ہم نے پچھلی نشست میں اس سے قبل ذکر کیا، ہم نے روزے کے مسائل کے حوالے سے ماہ رمضان کی ببرکت گھڑیاں جلوہ فگن ہو چکی ہیں اور مساجد کے اندر نماز تراویح کا اہتمام کیا جائے گا، گھروں میں کیا جائے گا۔ حفاظ قرآن، حفاظ کرام جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت سنا کر ہمارے دلوں کو معزوز کریں گے۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نماز تراویح اور ختم قرآن۔ نماز تراویح کے اندر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ بعض اوقات بعض جگہوں پر تلاوت اس انداز سے کی جاتی ہے کہ صرف یہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ یعلمون تعلمون، اس کے علاوہ کوئی لفظ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ یہ بلکہ گناہ کا سبب بنتا ہے اس انداز سے قرآن پڑھنا۔ تو نماز تراویح کے اندر قرآن پاک کے مکمل کرنے کا سب سے پہلے جس ہستی نے اہتمام فرمایا وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ماہ رمضان میں نماز تراویح میں ایک بار مکمل قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، لوگ اس کو سنتے ہیں ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ۔ چنانچہ آپ کی قائم کردہ اس سنت پر دنیا بھر کے مسلمان آج بھی عمل پیرا ہیں۔ البتہ آج جس طرح، جس انداز کے ساتھ مساجد میں تراویح پڑھائی جاتی ہیں اور اس سپیڈ کے ساتھ قرآن پڑھا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے کہ سننے والوں کو چند لفظوں کے سوا کچھ سنائی نہیں دیتا، بس پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی پڑھ رہا ہے۔ تو کیونکہ نماز تراویح کے اندر قرآن کریم پڑھنا اور باقاعدہ قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، خوبصورت انداز کے ساتھ پڑھو۔ تو اس طرح قرآن پڑھنا ثواب کی بجائے گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نماز تراویح کے اندر قرآن کا کیا انداز ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ نماز کے تمام ارکان کو ٹھہر ٹھہر کر اور سکون سے پڑھا جائے، جسے تعدیل ارکان کہا جاتا ہے۔ تو فتاوی عالمگیری اور دیگر فقہ و فتاوی کی دیگر کتابوں میں لکھا ہے کہ تعدیل ارکان اعضاء کے ایسے سکون کو کہتے ہیں کہ اعضاء کے سب جوڑ کم از کم ایک بار تسبیح پڑھنے کی مقدار ٹھہر جائے۔ تو تیز رفتاری سے نماز تراویح میں یا کسی بھی نماز میں اگر تعدیل ارکان نہ ہو سکے جو کہ واجب ہے تو نماز ہی نہ ہوگی۔ تو جن مساجد میں تیز رفتاری سے نماز تراویح پڑھی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، تو وہاں پر اس چیز کی طرف توجہ کی جائے۔ تو جن مساجد میں تیز رفتاری کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور نماز تراویح کو اس انداز کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ سننے والے کو کچھ سمجھ نہیں آتا، تو کم از کم اس خوبصورت انداز کے ساتھ قرآن پڑھا جائے کہ سننے والوں کو قرآن کی سمجھ آئے۔ تو وہاں یہ بات بطور خاص نوٹ کی گئی ہے جہاں تیز رفتاری سے پڑھا جاتا ہے کہ وہاں پہ نہ سجود مکمل ہوتا ہے، نہ رکوع مکمل ہوتا ہے، نہ جلسہ مکمل ہوتا ہے، اطمینان و سکون نہیں ہوتا، یہ سب چیزیں مفقود ہو جاتی ہیں۔ تو خشوع و خضوع کی تو بات بڑی دور کی رہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کو مد نظر رکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو اپنا کر ہم اپنی زندگی کو گزاریں اور قرآن مجید فرقان حمید کو اس خوبصورت انداز کے ساتھ پڑھیں
کہ اگلے سننے والے کو سن کر لطف آئے، اس کو قرآن کی حلاوت میسر ہو، قرآن کے برکتیں میسر ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رب سے باتیں کرو؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ حضور نے فرمایا قرآن کی تلاوت کیا کرو، جو بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے ایسے جیسے اپنے رب سے باتیں کر رہا۔ تو اس لیے میری برادرانہ اور بڑی محبت کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ اپنی مساجد کے اندر جو نماز تراویح کا اہتمام کیا جائے، اس کے اندر خوبصورت قاری قرآن کو، خوبصورت حافظ قرآن کو وہ لائیں اور قرآن کے لیے اپنا وقت نکالیں۔ یہ نہیں ہم دنیا کی ہزاروں محفلیں، میٹنگیں، ہمارے ایونٹس جہاں ہم پوری رات بسر کر دیتے ہیں، وہاں ہم گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، شادیوں پر ہم گھنٹوں گزار دیتے ہیں، وہاں ہم اٹھ کے نہیں بھاگتے، لیکن جب قرآن پڑھا جاتا ہے نماز تراویح میں تو کوئی 8 پڑھ کے بھاگ رہا ہے، کوئی 10 پڑھ کے بھاگ رہا ہے، کوئی 12 پڑھ کے بھاگ رہا ہے۔ خدا را یہ وہ راتیں ہیں، ببرکت راتیں ہیں، جس کا ایک ایک لمحہ برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے۔ اس پرکیف لمحات کو ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر چلنے کی، قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ سچی محبت اور سچی لگن، سچا تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔